تو اسی لیے یہ جو خدا نے محبت کو قرار دیا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں محبت ہی کے لیے خلق کیا ہے، یعنی خدا نے ہمیں خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف جائیں. اور جب انسان محبت کی طرف بڑھتا ہے تو آپ یقین کریں محبت جو ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے، انسان کو محبت کام کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے. اگر انسان کو محبت نہیں ہو، انسان بہت سارے کام دیکھے محبت میں کرتے ہیں. جوانوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے محبت میں کلر بھی ویسے پہننا ہے، شرٹ بھی ویسے پہننا ہے. خود بہرحال جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اگر کسی سے محبت گھر والوں سے تو کرتے ہی ہیں، تو والدین سے بھی محبت کرتا ہے انسان. محبت کی خاطر انسان بہت سارے کام کرتا ہے. اور جسے خدا سے محبت ہو تو وہ خدا کی محبت کی خاطر عبادت کرتا ہے. اسی لیے تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے، تو پرستش کے لائق ہے، میں کیوں نہ تیری عبادت کروں. تو یہ موٹیویشن تب ہوتی ہے جب انسان اس محبت کی طرف بڑھتا ہے، اس عشق کی طرف بڑھتا ہے. وہ لیلا مجنوں اور اس طرح کی جتنے بھی کریکٹر بعض جو ہے وہ بہرحال عرفا نے کتابوں کے اندر سمجھانے کے لیے جو بنائے. آپ دیکھیں کہ جب مجنوں جو ہے وہ ایک شہر میں جاتا ہے اور لیلا کا پتہ پوچھتا ہے، ایڈریس پوچھتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہا میں مجنوں ہوں. ہاں تم مجنوں ہو، تمہیں ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوشبو آنی چاہیے کہ لیلا کہاں رہتی ہے. پھر وہ جب اس کے دروازے پہ جاتا ہے تو دروازہ نوک کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں. پھر آواز آتی ہے ابھی تک میں ہی ہوں، یعنی ابھی تک تمہاری میں نہیں نکلی ہے. پھر بہت دنوں کے بعد پھر واپس آتا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتے کون؟ کہا تم. اصل محبت میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. یعنی اگر میں باقی ہے پھر محبت نہیں ہے. میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، میں کمیونٹی کے لیے یہ کرتا ہوں، یہ تو میں پھنسا ہوا ہے. یہ میں سے باہر نہیں آیا ابھی. یہ جب تک میں سے باہر نہیں آئے گا یہ خدا کے لیے نہیں ہے. اور ادھر آپ دیکھیں اللہ اکبر، جب اولیاء خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو اٹھاتا ہے، استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت پرانی بات کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت مشکل میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، سب کچھ کر لیا، اس کی مشکل حل نہیں ہوتی تھی. تنگ آ گیا، شہر سے باہر نکل گیا، کہیں خرابے میں، کہیں ایسی اجڑی ہوئی جگہ پر دیکھا ایک ٹوٹی پوٹی سی جگہ ہے، دیکھا مسجد ہے، کہا چلو جو بھی ہے. مسجد میں گیا اور صحیفہ سجادیہ کی دعا، 7ویں دعا جو ہے کہتا وہ اس نے پڑھنا شروع کی، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ہے جو سارے عقدوں کو، ساری گتھیوں کو، جو بھی مشکل میں ہے تو سب کو حل کرنے والا ہے. امام کا قول ہے جان محترم، خالہ معصوم ہے، لب سے جب کھلتا ہے تو بالکل حقیقت ویسی ہے کہ جیسے کلام ربانی ہے. اور ظاہر ہے جب اس پر انسان عمل کرے تو کیا کہا، میں اسی گڑ گڑاہٹ میں یہ دعا پڑھا تھا تو ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری کوئی بھی مشکل نہیں ہے، مشکل میری حل ہو گئی. کہ جب انسان اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ آئے اپنی ماں کے پاس، اپنی مشکل لے کر آئے، اپنی حاجت لے کر آئے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے ضرورت ہے، اور وہ آ کے اپنی ماں سے یہ حاجت کہنے لگے، اور ماں اس سے کیا کہے، بیٹا کتنے پیارے لگ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تمہاری آنکھیں کتنی بادام کی طرح ہیں. اور بچہ بھول جائے اور مشکل کو بجائے اپنی ماں سے کہ اماں مجھے بادام چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی غائب ہو گیا خود، یعنی حاجت بھول گیا. مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو بھی خدا توفیق دے، مشہد مقدس امام رضا کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو لوگ جا چکے ہیں بہرحال جائیں، اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. مشہد مقدس میں ایک مسجد ہے مولا کے حرم میں، مسجد ہے گوہر شاد. گوہر شاد جو مسجد ہے، جو بہت بڑا سا گنبد ہے، بلو کلر کا اور اوپن ہے، اور ایک بڑی کیفیت ہے. جان محترم کئی سالوں ہو گئے مجھے بندے حقیر کو بھی وہاں جاتے ہوئے، مولانا صاحب نے بھی بڑا عرصہ مشہد مقدس میں گزارا ہے. مشہد اس مسجد کی ایک الگ کیفیت ہے. اس مسجد میں آج تک بھی جو نماز صبح ادا کی جاتی ہے اس کی معنویت دن بدن اضافہ ہو رہی ہے.
وہ مسجد جو ہے وہ کیسے بنی کہ وہ زمانے میں جو بہرحال سلطان تھا اس کی زوجہ کا نام گوہر شاد تھا، اس نے جو بہرحال اس بڑے حلال طریقے اور بہرحال شرائط اور رکھ کر ہوئے اس مسجد کی تعمیر کروائی، اور مسجد کی تعمیر میں اس کی شرط تھی کہ جو بھی مزدور کام کرے گا وہ نماز ادا کرے، باوضو ہو، اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک دن وہ مسجد کو دیکھنے آئی تو ہوا چلی اور اس کا نقاب کہتے ہیں ہٹ گیا، تو ایک مزدور جو کام کر رہا تھا جوان تھا، اس کی نگاہ اس پر پڑی تو اس ایک ہی نگاہ میں فرسٹ سائٹ لو جو ہوتا ہے وہ گرفتار ہو گیا، اور وہ بہرحال غریب تھا، مزدور تھا، وہ کہاں سلطان کی زوجہ، اب بیمار پڑ گیا، ماں بیچاری غریب سی تھی، شادی سی تھی، وہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں۔ اس نے کہاں جاتی؟ کہا میں اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہوں۔ تو خوب غریب فقیر شادی سی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا آئیڈیا۔ جب وہ گئی تو انہوں نے پوچھا کیوں آئی؟ اس نے تو بھی جانے دیا لوگوں نے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، اس نے جب دیکھا کہ سادے سے، اس نے بولا ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لوں گی، یا طلاق بھی لے لوں گی، شادی بھی کر لوں گی، شرط یہ ہے کہ یہ جو مسجد بن رہی ہے 40 دن تک اس کے محراب میں نماز پڑھے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خوب یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا، 40 دن تک نماز پڑھنا، مسجد بن رہی تھی۔ عزیزان محترم، اس نے ایک بندہ اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھتا رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ نماز 5 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40واں دن جب ہونے لگا تو وہ پیغام لے کر آیا اس کا کہ تمہیں 40 دن سے دیکھ رہے ہیں، اب تم جو چاہتے تھے وہ ہو سکتا ہے۔ کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا وہی جو تم جس محبت میں گرفتار ہو۔ ہاں نہیں، میں تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوں، میں تو خدا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وزان یعنی اپنی حاجت لینے آیا اور اپنے آپ کو بھول گیا اور خدا کی طرف ضم ہو گیا۔